دوسری تواریخ اور اس کا 31واں باب جو 21 آیات پر مشتمل ہے۔ حزقیہ مذہبی زندگی کی اصلاح کرتا ہے۔ جب یہ ہو چکا تو سب اسرائیلی جو حاضر تھے یہودا کے شہروں میں گئے، اور سارے یہودا اور بنیامین کے بلکہ افرائیم اور منسی کے بھی ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور یسیرتوں کو کاٹ ڈالا اور اونچے مقاموں اور مذہبوں کو ڈھا دیا، یہاں تک کہ ان سبوں کو نابود کر دیا۔ تب سب بنی اسرائیل اپنے اپنے شہر میں اپنی اپنی ملکیت کو لوٹ گئے۔ اور حزقیہ نے کاہنوں کے فریقوں کو اور لاویوں کو ان کے فریقوں کے موافق، یعنی کاہنوں اور لاویوں دونوں کے ہر شخص کو اس کی خدمت کے مطابق خداوند کی خیمہ گاہ کے پھاٹکوں کے اندر سوختنی قربانیوں اور سلامتی کی قربانیوں کے لیے اور عبادت اور شکر گزاری اور ستائش کرنے کے لیے مقرر کیا۔ اور اس نے اپنے مال میں سے بادشاہی حصہ سوختنی قربانیوں کے لیے، یعنی صبح و شام کی سوختنی قربانیوں کے لیے اور سبتوں اور نئے چاندوں اور مقررہ عیدوں کی سوختنی قربانیوں کے لیے ٹھہرایا، جیسا خداوند کی شریعت میں لکھا ہے۔ اور اس نے ان لوگوں کو جو یروشلم میں رہتے تھے حکم کیا کہ کاہنوں اور لاویوں کا حصہ دیں، تاکہ وہ خداوند کی شریعت میں لگے رہیں۔ اس فرمان کے جاری ہوتے ہی بنی اسرائیل اناج اور مے اور تیل اور شہد اور کھیت کی سب پیداوار کے پہلے پھل بہتات سے دینے اور سب چیزوں کا 10واں حصہ کثرت سے لانے لگے۔ اور بنی اسرائیل اور یہودا جو یہودا کے شہروں میں رہتے تھے وہ بھی بیلوں اور بھیڑ بکریوں کا 10واں حصہ اور ان مقدس چیزوں کا 10واں حصہ جو خداوند ان کے خدا کے لیے مقدس کی گئی تھیں لائے، اور ان کو ڈھیر ڈھیر کر کے لگا دیا۔ انہوں نے تیسرے مہینے میں ڈھیر لگانا شروع کیا اور 7ویں مہینے میں تمام کیا۔ جب حزقیہ اور سرداروں نے آ کر ڈھیروں کو دیکھا تو خداوند کو اور اس کی قوم اسرائیل کو مبارک کہا۔ اور حزقیہ نے کاہنوں اور لاویوں سے ان ڈھیروں کے بارے میں پوچھا۔ تب سردار کاہن عزریہ نے جو صدوق کے خاندان کا تھا اسے جواب دیا کہ جب سے لوگوں نے خداوند کے گھر میں ہدیے لانا شروع کیا تب سے ہم کھاتے رہے اور ہم کو کافی ملا اور بہت بچ رہا ہے، کیونکہ خداوند نے اپنے لوگوں کو برکت بخشی ہے، اور وہی بچا ہوا یہ بڑا انبار ہے۔ تب حزقیہ نے حکم کیا کہ خداوند کے گھر میں کوٹھڑیاں تیار کریں، سو انہوں نے ان کو تیار کیا، اور وہ ہدیے اور وہ داہیہ اور مقدس کی ہوئی چیزیں دیانتداری سے لاتے رہے۔ اور ان پر کنانیہ لاوی مختار تھا، اور اس کا بھائی سمئی نائب تھا، اور یہی ایل اور عززیہ اور نحت اور اساہیل اور یرموت اور یہوزبت اور الی ایل اور اسماکیہ اور مہت اور بنایا۔ حزقیہ بادشاہ اور خدا کے گھر کے سردار عزریہ کے حکم سے کنانیہ اور اس کے بھائی سمئی کے ماتحت پیشکار تھے۔ اور مشرقی پھاٹک کا دربان یمنا لاوی کا بیٹا کورے خدا کی رضا کی قربانیوں پر مقرر تھا، تاکہ خداوند کے ہدیوں اور پاک ترین چیزوں کو بانٹ دیا کرے۔ اور اس کے ماتحت عدن اور منیامن اور یشوا
اور سمایا اور امریا اور سکنیا کاہنوں کے شہروں میں اس عہدے پر مقرر تھے کہ اپنے بھائیوں کو کیا بڑے کیا چھوٹے ان کے فریقوں کے موافق حصہ دیا کریں، اور ان کے علاوہ ان کو بھی دیں جو 3 برس کی عمر سے اور اس سے اوپر مردوں کے نسب نامے میں شمار کیے گئے، یعنی ان کو جو اپنے اپنے فریق کی باریوں پر اپنے اپنے ذمے کی خدمت کو ہر روز کے فرض کے مطابق انجام دینے کو خداوند کے گھر میں جاتے تھے، اور ان کو بھی جو اپنے اپنے آبائی خاندان کے موافق کاہنوں کے نسب نامے میں شمار کیے گئے، اور ان لاویوں کو جو 20 برس کے اور اس سے اوپر تھے اور اپنے اپنے فریق کی باری پر خدمت کرتے تھے، اور ان کو جو ساری جماعت میں سے اپنے اپنے بال بچوں اور بیویوں اور بیٹوں اور بیٹیوں کے نسب نامے کے مطابق شمار کیے گئے، کیونکہ اپنے اپنے مقررہ کام پر وہ اپنے آپ کو تقدیس کے لیے پاک کرتے تھے، اور بنی ہارون کے کاہنوں کے لیے بھی جو شہر بشہر اپنے شہروں کے گرد و نواح کے کھیتوں میں تھے، کئی مرد جن کے نام بتا دیے گئے تھے مقرر ہوئے کہ کاہنوں کے سب مردوں کو اور ان سبوں کو جو لاویوں کے درمیان نسب نامے کے مطابق شمار کیے گئے تھے حصہ دیں۔ سو حزقیاہ نے سارے یہودا میں ایسا ہی کیا، اور جو کچھ خداوند اس کے خدا کی نظر میں بھلا اور راست اور حق تھا وہی کیا، اور خدا کے گھر کی خدمت اور شریعت اور احکام کے اعتبار سے جس جس کام کو اس نے اپنے خدا کا طالب ہونے کے لیے کیا اسے اپنے سارے دل سے کیا اور کامیاب ہوا۔